الله والله 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 الله والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. ایمان والا کوئی بھی کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے۔ ہم کتنا ہی نماز پڑھیں، کتنے ہی روزے رکھیں، کتنا ہی مال خرچ کریں، کتنا ہی اللہ کے راستے میں گھومیں اور جد و جہد کریں، اسی طریقے سے اور بہت سے اعمال ہیں، لیکن اگر وہ اعمال ہم نے اس لیے کیے، نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، اور روزہ اس لیے رکھا تاکہ لوگوں میں شہرت ہو کہ یہ بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑے روزے رکھتا ہے۔ مال خرچ اس لیے کیا کہ نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ صدقہ خیرات کیا، خوب کیا، لیکن نام و نمود اور شہرت کے لیے کیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ اس کا کرا دھرا سب اکر چلا جائے گا اور اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کو اور الٹا عذاب دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہے۔ تو عمل چھوٹا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ خوش ہو جائے، نبی کا طریقہ زندہ ہو جائے، نبی کی سنت سمجھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، وہ عمل کتنا ہی چھوٹا ہو وہ ہر بڑے عمل سے زیادہ بہتر ہے اگر اس نے اخلاص کے ساتھ میں کیا ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دکھاوا کس چیز کے لیے؟ ریاکاری کیوں؟ جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے، ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ جو حدیث شریف میں بیان کرنے جا رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے۔ غور کیجئے، تمہارے چہروں کو، تمہاری صورتوں کو یا تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ تمہارے قلوب کو، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تم نے کس نیت سے عمل کیا ہے۔ میرے دوستو، جو اعمال ہم کرتے ہیں صحیح معنی میں اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں تو ہمارا کوئی بھی کام نہیں رک پائے گا، اس لیے کہ جو بھی کام کریں گے، مشکل سے مشکل کام، اگر ہم نے اپنے کسی نیک عمل کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہی اس کام کے لیے، وہ کام رکنے والا نہیں ہے۔ یہ نیک عمل کی برکت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جس نے اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو اپنے رب کی طرف جھکایا اور اس نے اخلاص کو اپنایا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا ثواب، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کے پاس کوئی غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی ان کو کوئی حزن و ملال ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور میرے دوستوں، میں نے جو عرض کیا کہ آپ اگر کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس اپنا کوئی ایسا نیک عمل ہے، اس نیک عمل کا حوالہ دے کر اگر اللہ سے آپ مدد چاہیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث کے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت میں 3 شخص سفر کر رہے تھے، موسم بدلتا ہے، موسم بدلا، بارش یا آندھی طوفان آیا، انہوں نے کہیں پناہ لینے کی کوشش کی کہ بارش سے بچا جائے، چنانچہ ایک غار میں یہ لوگ چلے گئے۔ آندھی اور بارش اتنا تیز تھا کہ اس غار کے منہ پر ایک موٹی چٹان آ کر کے لڑک کر کے اور وہاں پہنچ گئی، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اندازہ کیجئے گا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہوگا اس وقت ان 3 لوگوں کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ بظاہر کوئی شکل ایسی نہیں ہے کہ یہ زندہ رہ سکیں، یہ اس غار میں سے نکل سکیں یا اپنی بات کسی کو پہنچا سکیں، لیکن میرے دوستو، نیک عمل کرنے والے لوگ، اللہ پر صحیح معنی میں ایمان رکھنے والے لوگ، جب وہ اس کو پکارتے ہیں تو وہ کسی کوٹھڑی میں بند ہو یا کسی اندھیرے میں قید ہو، وہ ان کی وحی سن لیتا ہے۔ مشورہ ہوا کہ اپنے کسی نیک عمل کو یاد کیا جائے،
اپنے رب سے دعا کی جائے تبھی ہم بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔ چنانچہ ایک نے کہا الہ العالمین، میں اپنے کام سے صبح سے شام تک نکلتا اور شام کو جب میں اپنے گھر پر آتا تو میں اپنے والدین کو اپنی بکریوں کا دودھ نکالتا اور سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا۔ میں کسی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یا اپنے غلاموں کے لیے یا اپنے نوکر چاکروں کے لیے میں کسی کو نہیں دیتا جب تک میرے ماں باپ پہلے وہ دودھ نہ پی لیتے۔ اے میرے رب، میں ایک بار کہیں کام سے دور نکل گیا اور میں جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ دہا، میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں دیا، غلاموں کو، نوکروں کو، میں نے کسی کو دودھ پیش نہیں کیا، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ جب تک میرے ماں باپ نہیں اٹھیں گے، جب تک وہ یہ دودھ نوش نہیں فرمائیں گے، او ماں باپ کے نافرمانو، کان کھول کر سن لو اور دل کے کانوں سے سنو۔ ہم نے ہر چیز کو ایک رسم بنا رکھا ہے۔ ہم نے اپنے یہ جمعے کے روز چند منٹوں کے لیے آتے اور ہم نے اس کو بھی رسم بنایا۔ اگر ہم نے یہاں آ کر کے کچھ سنا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا، خدا کی قسم پوچھ ہوگی۔ یاد رکھنا کہ تم نے جو کچھ سنا تھا اس کے اوپر کیا عمل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں الہ العالمین، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، میرے والدین اٹھے، میں نے ان کو دودھ پیش کیا اور میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ یا اللہ، اگر تیری بارگاہ میں یہ کام، میرا عمل اگر مقبول ہے تو مولا کریم اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دیجیے۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، حدیث میں ہے کہ وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں کھلی کہ جس سے وہ نکل سکے۔ دوسرے نے کہا الہ العالمین، میں نے اپنے چچا زاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا اور میری نیت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اے میرے رب، جب میں نے ایک دن اس پر قابو پایا، وہ اپنی کسی مجبوری میں آئی تو میں نے اس سے کہا کہ تم میری ضرورت پوری کرو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ وہ راضی ہو گئی چونکہ وہ بہت مجبور تھی، اور جب میں نے 120 دینار اس کو دے دیے اور میں نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے کہا اے بندہ خدا، اللہ سے ڈر۔ اے اللہ، میں اسی وقت اس سے الگ ہو گیا، میرا بدن کانپنے لگا، اور جو 120 دینار میں نے اس کو دیے تھے میں اس سمیت اس کو واپس کر دیا۔ اے اللہ، میں نے صرف تیرے خوف کی وجہ سے یہ عمل کیا تھا اور میں رک گیا تھا ایک گناہ کی وجہ سے۔ اللہ، اگر تیری بارگاہ میں یہ میرا عمل مقبول ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دیجئے۔ میرے دوست، روایت میں آتا ہے کہ وہ اور سرک گیا، مگر ابھی اتنا نہیں سرکا، اتنا نہیں ہٹا کہ جس سے یہ لوگ نکل سکے۔ ایک تیسرا شخص تھا، اس کے پاس ایک نیکی یہ تھی کہ اس کے پاس بہت سے مزدور کام کرتے تھے۔ اس نے کہا الہ العالمین، بہت سے مزدور میرے پاس کام کرتے تھے، ایک روز کام کیا، میں نے سب کی مزدوری دی، اے اللہ، ایک مزدور بغیر مزدوری لیے واپس چلا گیا، میں نے اس کے پیسوں سے تجارت کیا، میں نے اس کے پیسوں سے خوب اپنا جو ہے اپنے جانور اور جو اس دور میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ چیزیں تھی خوب بڑھایا، خوب مالدار ہو گیا، نوکر چاکر غلام۔ ایک زمانے کے بعد، صالحہ سال کے بعد جب وہ آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا کہ یہ جتنا سارا ریوڑ ہے بکریوں کا، بھیڑوں کا، اونٹوں کا، گایوں کا اور جو بھی نوکر چاکر غلام، یہ سب تیرے ہیں، تو لے جا۔ کہا کہ مجھ سے مذاق کرتا ہے، مجھے میری مزدوری دے۔ چنانچہ اس نے اس کی وضاحت کی کہ تو جو مزدوری چھوڑ کر کے گیا تھا، میں نے اس تیری ایک دن کی مزدوری سے بزنس کیا، تجارت کیا،
اور واقعی اس پیسے سے جو بھی مال آیا یہ سارا مال اسی پیسے کی برکت ہے. میں مذاق نہیں کرتا بلکہ جتنا ہے سب کا سب لے جا. الہ العالمین میں نے صرف یہ تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ تو راضی ہو جائے، تیرے بندوں کا حق ادا ہو جائے، میں نے یا اللہ اس لیے یہ کام کیا تھا. اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو مولا کریم اس مصیبت سے نجات دے دیجیے. میرے بھائیوں، میرے ایمان والے بھائیوں، تیسرے نے جب یہ بات کہی وہ پتھر کی چٹان بالکل ہٹ گئی اور یہ لوگ بعافیت اور سکون کے ساتھ اس غار میں سے نکل کر کے اور چلے گئے. اللہ نے ان کی زندگی بچا لی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت ہمیں جو ہے شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہم اللہ کے احکام سے باغی بنے ہوئے ہیں. ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے پسے پش ڈالے ہوئے ہیں. ہمیں سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، ہمیں نیکیوں کا کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیں اللہ کے احکام کی کوئی پاسداری نہیں ہے، بلکہ کھلم کھلا ہم اللہ کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہیں اور جو ہے نیک لوگوں کے جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی اچھے لوگوں کو ہم پسند بھی نہیں کر رہے. امت میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے. میرے دوستو یاد رکھو، اگر ہم نے اپنے اعمال کو سنوار لیا اور اگر ہم نے اللہ کے لیے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی اور ہمارے کام ضرور بنیں گے. ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی، اس سے کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے آئیے ہم اور آپ مل کر کے اس بات کا عہد کریں کہ ضرور ہم اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کریں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.